بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کمزور سے کمزور بچے کو سبق یاد کرانے کا آسان طریقہ۔ بعض اساتذہ کو شکایت ہوتی ہے کہ ہمارے بچوں کو سبق یاد نہیں ہوتا، اتنی محنت سے پڑھاتے ہیں سبق یاد ہی نہیں ہوتا، اور پھر ممتحن آ جاتا ہے سنتا ہے تو بچوں کو سبق یاد نہیں ہوتا۔ میں حفظ کرنے والے بچوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں عام بچے جو ناظرہ وغیرہ پڑھتے ہیں، ساتھ میں دینیات کی کتابیں پڑھتے ہیں، کوئی دینی موضوع پر نصاب پڑھتے ہیں، کچھ اور چیزیں پڑھتے ہیں، تو ایسے بچوں کو سبق یاد کرانے کا، اور کمزور سے کمزور بچہ ہو اس کو بھی سبق یاد کرنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ سبق 4 طریقوں سے پڑھایا جائے۔ سبق 4 طریقوں سے پڑھایا جائے۔ سبق ان 4 طریقوں سے پڑھایا جائے۔ پہلا طریقہ، استاد سبق پڑھائے، بچے ساتھ پڑھیں۔ جو جملہ ہے بڑا، اس کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں کر کے پڑھائیں، اور اس کے پڑھانے کی صورت یہ ہو کہ پہلے استاد پڑھے، بچے ساتھ پڑھیں۔ فرض کرے، مثال ہے، اللہم بسمک اموت و احیا، یہ دعا ہے سوتے وقت کی، اس کو پڑھانا ہے تو پہلے اس کو ٹکڑوں میں کریں۔ اللہم، پہلے یہ لفظ، استاد پڑھے بچے ساتھ پڑھے، اللہم، بچے بھی ساتھ پڑھے اللہم، پھر استاد پڑھے اللہم، بچے ساتھ پڑھے اللہم، 4 دفعہ 6 دفعہ 8 دفعہ 10 دفعہ جتنی ضرورت ہو یہ ایک طریقہ استعمال کریں۔ پھر ایک ٹکڑا اچھی طرح یاد ہو گیا، اب دوسرا ساتھ ملا ہے بسمکا، 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 بچے ساتھ پڑھتے رہیں بسمکا، بسمکا، کچھ دیر بعد دونوں ٹکڑوں کو ملا ہے اللہم بسمکا، اللہم بسمکا، پھر بچے ساتھ پڑھے اللہم بسمکا، پھر اموت ملا ہے، اسی طرح پھر احیا، اس طرح ٹکڑوں میں پڑھانا۔ اور پہلا طریقہ استاد پڑھے بچے ساتھ پڑھے۔ اس کے بعد یہ کریں کہ ایک ذہین طالب علم یا 2-3 جس کو یاد ہو گیا ان کے ذریعے استاد پڑھوائیں، یعنی استاد اس کو اپنی جگہ کھڑا کریں، آ جاؤ افتخار آپ پڑھاؤ۔ اب افتخار بچوں کو پڑھائے، بچے ساتھ پڑھیں۔ اب پھر شاہد اللہ آپ آ جاؤ پڑھاؤ، عزیز آپ آؤ پڑھاؤ، عبدالجبار آپ آؤ پڑھاؤ۔ ایک ایک بچے سے پڑھوانا جتنی ضرورت ہو، مگر ان بچوں سے پڑھوانا جو ذہین ہو، جن کو یاد ہو گیا ہو، وہ بھی اسی طرح پڑھائیں، بچے ساتھ پڑھیں۔ یہ دوسرا طریقہ ہے، طالب علم سے سبق کہلوانا، بچے ساتھ پڑھیں۔ پہلا طریقہ استاد خود پڑھائے، بچے ساتھ پڑھیں۔ دوسرا طریقہ بچہ پڑھائے، بچے دوسرے بچے ساتھ پڑھیں۔ تیسرا طریقہ یہ ہے کہ سارے بچے مل کر پڑھیں۔ اب استاد خاموش ہو، اب کو خود سے پڑھو، ایک آواز، ایک ساتھ شروع ایک ساتھ ختم، پڑھیں اللہم بسمکا، پھر پڑھے اللہم بسمکا، اللہم بسمکا، بچہ خود پڑھے، سارے بچے بیک آواز، شروع ختم، 3 دفعہ 4 دفعہ 6 دفعہ 8 دفعہ۔ تو یہ 3 طریقے ہو گئے۔ انشاءاللہ ان 3 طریقوں سے بچوں کو سبق یاد ہو جائے گا۔ اب استاد پوچھے کس کس کو یاد ہے تو اب کچھ سے انفرادی سن لیں، باقی بچے بھی خاموش ہوں، استاد بھی خاموش ہوں، چند طلبہ سے سن لیں۔ بھائی سب کو یاد ہو گیا؟ حبیب الرحمن آپ بتاؤ، اور جناب ناصر آپ بتاؤ، حیدر بھائی آپ بتاؤ، عبدالرحمن آپ بتاؤ کس کس کو یاد ہے، پھر ایک ایک کر کے ان سے سننا انشاءاللہ تعالی۔ اس طرح سے ان 4 طریقوں سے پڑھانے سے کمزور سے کمزور بچے کو بھی سبق یاد ہو جائے گا۔ سبق پڑھانے کے یہ 4 طریقے ہیں، چاہے قاعدے کا سبق ہو، نورانی قاعدہ ہو، ناظرہ قرآن کریم ہو، یا مضمون کی اردو کی کوئی کتاب ہو، اسلامیات وغیرہ، دینیات، تربیتی نصاب، الغرض، جو بھی تعلیم الاسلام، آسان نماز، کچھ بھی پڑھائیں ان طریقوں سے پڑھائیں۔ ایک چیز کا دھیان رہے کہ اس طریقے سے سبق یاد بھی ہو جاتا ہے۔ نورانی قاعدے اور ناظرہ والوں کو سبق یاد نہیں کرانا، وہ دیکھ کے پڑھے اور یاد نہ کرنے دے، کیونکہ ناظرہ میں یاد کرنا برا ہے، اس سے نقصان ہو سکتا ہے۔ جزاکم اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔